حضور اقدس یہ جو ساری کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور میں اس کو کربلا تک لانا نہیں چاہتا، حالانکہ جو قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اور پیغمبروں اور نبیوں کی زندگی اور ان کی اولادوں کے اندر جو ہیں وہ پیش رہی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ چھوڑ کے چلے گئے اور زمزم نکلا وہاں پہ، پھر آپ نے وہاں پہ تقریباً کچھ سال گزارے، پھر آپ کی اسی جرہم قبیلہ تھا جس سے میں کیا، آپ جرہم ہی قبیلہ تھا نا، جرہم قبیلہ تھا جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی۔ والد جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے اسی بیٹے کی بیوی سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کیسی ہوئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کرتی ہیں، بخاری شریف ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ میرا خیال نہیں صحیح رکھتا، وہ ان کی بدتریفی کرتی ہے۔ آپ اس کو پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو دہلیز ہے یا اپنے گھر کی جو چٹخنی ہے یا کنڈی ہے یا جو بھی ہے چیز، اس کو وہ بدل لیں۔ اس کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پہ اپنی بیگم کو چھوڑتے ہیں، لیکن دوسری بیگم جو ہے جب دوسری دفعہ آتے ہیں تو وہ غلط بیانی کرتی ہے، حالانکہ نہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ پھر بھی ویسے ہی تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ دہلیز بہت اچھی ہے۔ اب یہ قربانی کے اوپر ہم بات کو جا کے بحیثیت امت مسلمہ ہم روک دیتے ہیں۔ جو کردار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور جو تربیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کی، یہ ہماری سنتوں میں اور ہماری تربیت میں اور اخلاق میں شامل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ یہ جو قربانی کا جو معاملہ ہے، جو بندہ حج پہ جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے اسے سمجھ سکتا ہے کہ آخر یہ کیس کیا ہے۔ یعنی بندہ یہاں سے جاتا ہے پروردگار کے گھر کی زیارت کے لیے، بندہ جاتا ہے دنیا سے دنیا مافیہ سے ہاتھ اٹھا کے کہ میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے بھی پروردگار نے سعادت بخشی ہے حج کی۔ میں وہاں جا کے یہی دیکھتا رہا ہوں کہ پروردگار میں تو دنیا سے، بتوں سے، پتہ نہیں جھوٹے الہ اور ان سب سے بیزار ہو کے تیری بارگاہ میں آیا تھا۔ کون کس بندے کو پوج رہا ہے، کون کس بندے کے پیچھے چل رہا ہے، اور یہاں بھی آ کے کہانی جو ہے وہ بندوں کی ہی مل رہی ہے۔ یہ بندے جو ہیں بندے یہاں پہ بھی بندے ہی بندے، گھر تیرا ہے سارا۔ اور یہ جو صفا و مروہ کی جو صحیح ہے، یہ جو رمی الجمرات ہے، یہ جتنے ارکان ہیں، یہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کسی خاص گھر کی طرف جو قربانی والا گھر ہے، اور پروردگار نے اپنی کتاب لا ریب میں اس کی واضح فلسفی بیان کر دی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ جو اسماعیل علیہ السلام کو بچ گئے ہیں اور ان کی جگہ دمبا قربان ہوا ہے، اسے فدیہ کیا گیا ہے ایک ذبح عظیم کے لیے۔ فدیہ سے مراد ہے فدیہ یعنی اس کی جگہ پہ ایک جو قربانی ہے کمپنسیٹ کیا گیا ہے، وہ اس دمبے کے ذریعے ذبح عظیم کی خاطر، ٹھیک ہے۔ ذبح عظیم جو ہے، اگر آپ ڈاکٹر اقبال ہی کو پڑھ لیں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ قربانی کا جو تسلسل ہے، جناب ابراہیم کا خاندان اور پھر کربلا والوں کا خاندان، یہ جو تسلسل ہے وہ اس کی ابتدا ہے اور یہ اس کا نقطہ منتہا ہے۔ اس کے درمیان یہ قربانی کی ساری فلسفی ہے۔ میں ڈاکٹر طارق کو شامل کر لوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ان کی تاریخ کو پڑھیں تو کہیں نہ کہیں اور کیسے نہ کیسے اس میں نبیوں کی، پیغمبروں کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کی قربانی ضرور ملتی ہے۔ مذہب میں آخر قربانی کیوں ہے اتنی ضروری؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے اور کمزور ہوئے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے جن لوگوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو قربانی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ایثار کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ وابستہ ان کے جو اہل خاندان ہیں ان کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ اسلام کی ہی تاریخ کو دیکھیے، اہل حق کی تاریخ کو دیکھیے کہ یہ ایک سال کا جو ظاہری تقویمی ترتیب ہے ہماری ایک سال کی، اگر ہم اس پر نظر دوڑائیں تو اس کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی ایک نبی اور اس کے گھرانے کی، اس کی اولاد کی قربانی سے منتخب، اور جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خانوادی کی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں اتنی اعلیٰ درجے کی قبولیت رکھتی ہے اور اتنی قربت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی طرف سے
سے لافانی عزتوں کے پیام کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ نے یہ جو آخری مہینے میں قربانی دینے والا گھرانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، ان کو بھی درود میں شامل رکھا ہے، اور جو آخری پہلے مہینے کے اندر قربانی ہوئی اس خاندان کو بھی اللہ نے درود ابراہیمی کے اندر شامل کر دیا۔ گویا یہ ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو اپنے نظام عدل کے تحت، آپ یہ دیکھیں ان کا اپنا مقام اور منصب تو بلا شبہ بلا تمثیل سب سے جداگانہ ہے، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تمام سے منفرد ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو قربانی ہے وہ بھی باقی تمام سے بالکل منفرد ہے۔ بے شک آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے اس میں اور یہ جو پہلے مہینے کی قربانی ہے، یعنی پہلے اور آخری مہینے کی دونوں قربانیوں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے کہ جو آخری مہینے کی قربانی ہے جس کا ذکر آج ہم جس سے آج ہم اپنی اس مجلس کو معطر کر رہے ہیں، وہ ایک خواب پر مبنی ہے، اور اس خواب کی گویا حقیقت جو ہے وہ ہمیں کربلا کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سو جتنا خواب اور ایک حقیقت دونوں کی تعبیر دونوں کے درمیان جتنا عظمت کا فرق ہوا کرتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کی قربانی جو محرم میں دی جانے والی قربانی، وہاں کسی نے آنکھوں میں پٹیاں نہیں باندھی۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہے۔ دیکھیں نا پورے شعوری اختیار کے ساتھ، گو کہ وہاں پہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں یہ جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے اور ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ انہوں نے پورے جسے کہتے ہیں وہ پورے قلبی کے ساتھ، اپنی پوری جسے کہتے ہیں صلاحیت کے ساتھ اور پوری چوائس کے ساتھ اپنے والد گرامی کو یہ کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو پیش کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی گردن پر چھری چلانے میں کسی درجے کی کوئی جو ہے وہ لرزش اپنے ان کے پایا استقامت کے اندر نظر نہیں آتی، بس حکم اٹھا لیا۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ لیکن پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ جو ہے اس کے اندر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اتنا بائی چوائس یہ سارا معاملہ ہے، اور گویا ایسے لگتا ہے وہ جیسے قبلہ مظہری صاحب نے فرمایا نا کہ وہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ نہایت سے مراد اختتامیہ بھی ہے اور اس کا بام عروج بھی ہے۔ گویا اللہ کے رستے میں قربانیاں دینے کا جو معاملہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین گروہ، بہترین قبیلہ جسے انبیاء و مرسلین کہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب میری رضا کے لیے وہ جو اللہ کے انتہائی پسندیدہ قبیلے کے فرد ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کی یعنی عزت اور ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ اور ان کے گھرانے اگر ایثار اور قربانی کے بغیر یہ عظمت نہیں پا سکتے، تو کوئی اور شخص جو دین کے رستے پہ نکلے اور یہ سمجھے کہ وہ کسی بغیر قربانی کے جو ہے وہ کوئی مقام اور منزل پا سکتا ہے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ شفاعت بھائی آپ کی توجہ سر دلوانا چاہتا ہوں، اب حضرت اسحاق کی ایک طرف لڑی چل رہی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک طرف چل رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے غم نہیں دیکھا ہوگا اپنی اولاد کا، یا اس کی بیوی کا جو بغاوت تھی اس کا دل پہ اثر نہیں ہوا ہوگا، یا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کوئی نرمی تھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکل وقت، وہ تکلیفیں بالکل آئی ہیں، ان پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبیوں کی زندگی میں سبق دینے کے لیے بھی، ترتیب دینے کے لیے بھی ان کا اہتمام کیا گیا ان چیزوں کا، لیکن جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی چلتی ہے وہاں پہ ہے قربانی، اور قربانی ہے اولاد کی، اس سے بھی کم نہیں، اولاد کی قربانی، اور باپ کے ہو وہ سامنے، چاہے وہ آخری مہینہ ہو چاہے وہ پہلا مہینہ ہو۔ قربانی کی یہ اہمیت جو ہے یہ آپ کو دیتی ہے عاجزی، آپ کو سوال نہیں کرنا، آپ کو کنکر اٹھانا ہے اور مارنا ہے، آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کروں کیسے نہ۔ حج تب ہی ہوگا جب آپ سرنڈر کریں گے۔ سرنڈر کرنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ اصل جو قربانی ہے اس میں عظمت والی بات ہے ہی سرنڈر کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ دمبا ذبح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی تھی وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کہ جن نے اپنے باپ کو کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے حیرت نہیں ہوتی کہ 6-7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے ابا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، ایسی بات نہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو فلسفہ سے اسماعیل کی قربانی سے نکلتا ہے وہ ہم نے سارا کا سارا ڈال دیا بکروں پر، کہ 3 دنوں میں بکروں کو پکڑو اور چھتروں کو پکڑو اور ان کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔